ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਦਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ۔ صفحہ نمبر 359 سورہ روم، آخری آیت، آیت نمبر 47 آخری آیت، سورہ روم 369، ہاں جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، آخری آیت، 369 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسولاً، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، پس وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، ساتھ دلیلوں کے، معجزوں کے، فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، وکانا، اور ہے، حقاً، حق، علینا، ہم پر، نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر، پس وہ اٹھاتا ہے، سحاباً، بادلوں کو، فیبسطہ، پھر اس کو پھیلا دیتا ہے، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعلہ، اور وہ کر دیتا ہے اس بادل کو، کسفا، ٹکڑے، فطر الود کا، پس تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرجو، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے درمیان میں سے، فَإِذَا أَصَابَ، پھر جب پہنچتی ہے، بِهِ، اس کو، وہ بارش، مَن یشاء، جس پر چاہتی ہے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، اذا ہم، تب وہ، یستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا، حالانکہ اگر تھا، من قبل، اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، کہ بارش ہو ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمبلسین، البتہ وہ مایوس تھے، فانظر، پس دیکھیے، الی، طرف، آثار رحمت، اللہ کی نشانیوں کی طرف، اللہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت یا اللہ کی نشانیوں کی طرف، کیفا، کیسے، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مرنے کے بعد، ان ذالک، بے شک بے شک اسی طرح، لمحیی الموتیٰ، البتہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی، اور وہ اوپر، کل شیء قدیر، ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بڑی واضح ہوتی ہے کہ آپ صحابہ کرام کو، غالب عبداللہ بن مسعود سے آپ نے کہا کہ عبداللہ، لم یکن اللہ، سورہ اتری، سورہ پارہ 30 کی، تو فرمایا مجھے وہ سورت سناؤ۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو سناؤں، سورت آپ پہ اتری؟ کہا مجھے دوسروں سننا اچھا لگتا ہے۔ پھر آپ کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کریں، دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی کا، تو آپ کی صبح تہجد سے شروع ہو جائیں، تہجد کی نماز سے شروع ہو جائیں، اللہ کے نبی کی ذات قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر صبح کی نماز دیکھ لیں، قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو آپ کی نماز چاش کی، وہ تلاوت قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو اذکار ہیں صبح کے، اس کے اندر قرآن پاک کی آیات بھی آتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز دیکھ لیں کہ پورا آپ کا دن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تلاوت اور لوگوں سے سننا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، اور ہر موقع آپ سو رہے ہیں، سوتے وقت سورہ سجدہ پڑھ رہے ہیں، حامیم سجدہ، اور سورہ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں ساری پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سوچیں تو کیسے باقی کام کیسے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھیں آپ ان کے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے،
اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ ساتھ چمٹ جانا، جیسے اس کو لے کر چلنا، پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور لوگوں کو بتلا دیا کہ ایسے کرنا. اور صحابہ کرام بھی ایسے تھے. وہ اللہ کے نبی سے اگر کہا کرتے یا صلی ہمیں اجازت دیجیے ہم قرآن کو ایک دن میں ختم کر لیں، آپ نے منع کر دیا نہیں ایسا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں میں طاقت ہے جی میں کر سکتا ہوں. تو آپ نے 10 دن ایسے گڑاتے اس نے کہا جی میں اپنے 3 دن سے قرآن نہیں ختم کرنا. یعنی اتنی شکل دیکھیں محبت کا. باقی مسئلہ علیحدہ ہے، یہ صحابہ کی محبت دیکھیں قرآن سے کتنی ہے، اور ہمارا کیا کتنی محبت ہے، کس طرح ہم پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں. ایک لمحہ فکریہ ہے پوری جو خاص کر دین دا لوگ، باقی تو چھوڑ دیں نا لوگوں کو جو دین والے ہیں نمازی، ان کا کتنا تعلق ہے تو قرآن کے ساتھ. تو اس ترجمہ پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اپنے معمولہ اس کو لے کر آنا بہت کم ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک ہوگا جو جیسے ہمارے ماشاء اللہ حنیف صاحب ہوتے تھے اللہ جنم سی کرے، وہ جڑے ہوتے تھے قرآن پاک کے ساتھ، جب دیکھیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی ایک شخص ہوتا ہے پوری مسجد کے اندر جو قرآن سے تعلق مضبوط جس کا ہوتا ہے، ورنہ اللہ ماشاء اللہ نماز پڑھی آپ اپنے گھروں میں سارے معاملے. یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اللہ ہمارے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول بھیجے. ان کے آپ بھی آئے ہو اس مشرک مکہ کی طرف، لیکن آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، انہوں نے بھی جو آپ کام کر رہے ایسے ہی کام انہوں نے بھی کیے. علاقوں ان کی قوم کی طرف فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ آئے ان کے پاس 7 دلیلوں کے، معجزات کے. وہ یہ دلیل دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے آپ بھی آئے، آپ محنت کر رہے ہو. آپ کو مشرک مکہ نے آپ کا انکار کر دیا، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی تبلیغ کی، ان کا بھی انکار کر دیا گیا. پھر انہوں نے کیسے صبر کیا، کیسے محنت کی، آپ نے بھی ایسے کام کرنا ہے. اللہ کے نبی کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. وہ ان کے فجاہم، تو آپ کہتے ہو نا کہ میں اتنے موعظہ لے کر آ گیا، یہ مانتے نہیں قرآن اتنا بڑا موعظہ. اللہ ہمارے ان سے پہلے ہی موعظے آئے تھے، آپ سے پہلے بھی. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ید بیضا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، آپ کا جو سا تھا اس کا سام بن جانا. پھر وہ کتنے موعظات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرعون کے ساتھ پاس چلے گئے، پھر کتنے ظہور پذیر ہوئے سارے معاملات. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس موعظات آئے کہ نبینوں کو وہ اپنا آنکھیں بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. یعنی اللہ نے اسے معجزات دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے معجزات آئے، آپ کے ہاتھ سے پانی جاری ہو جاتا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اور جب خوراک کی کمی ہوتی تھی آپ کی برکت سے وہ خوراک زیادہ بڑھ جاتی تھی. کتنے معجزات آپ کی ظہور پذیر ہوئے اور لوگوں نے دیکھا بھی. یعنی فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی آئے، لوگوں نے معجزے دیکھے اپنے آنکھوں کے سامنے، پھر بھی انکار کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو معجزات آئے لوگوں نے دیکھے لیکن آپ کا انکار کر دیا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور ہم انتقام لیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے تیرا انکار کر دیا، تیری نبوت کا انکار کر دیا. اجرمو، جرم ہے، جیسے گورنمنٹ کہتی ہے کام نہیں کرنا، کسی کام سے روکنا جرم کہتے ہیں نا، کام نہیں کرنا انسان کر لے وہ جرم آ جاتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کام نہیں کرنا کرو، جرم بن گیا. جو اللہ کے احکام کو نہ مانے گا جرم بن جائے گا. جس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، یہ جرم بن گیا ان کا. فانتقمنا، ہم انتقام لے گے ان سے جو دیکھو بیٹا بھائی شور کو کر رہے ہیں. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ چیز ہم پر حق ہوگی اللہ ہمارے کہ مومنین کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ابو دردہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مومن بندہ اپنے بھائی کی عزت کی آبرو کرتا ہے، آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بھائی کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. اللہ پہ حق ہے. فرمایا جو اپنا مال اور دولت لے کر میں جہاد نکل جاتا ہے تو اللہ پر اس کا حق ہے، اللہ کے ذمہ ہے. اللہ یا اس جنت دے دے گا یا اس کو مال غنیمت دے کر واپس بھیج دے گا. اللہ کے اوپر حق ہے سارا معاملہ. یہ وہ ذکر کیا جائے حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ کے حق ہے، اللہ کے حق ادا کیا. اگر ہم دیکھیں کہ جب قوم عاد کے اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا، قوم سمود اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا، قوم لوط اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا، قوم مدین اللہ نے مسلمانوں کو بچا لیا. یہ ہم دیکھیں یعنی فرمایا ہمارا حق ہے، ہم ان کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. فرمایا ایک گروہ ایسا رہے گا قیامت تک اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہے گا. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کرتے رہیں گے قیامت تک. جو اس پر قائم رہیں گے ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے. اگر ہم دیکھیں اللہ کے ہم مدد کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے. غزوہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھ کیا ہو رہا ہے، ہر علاقے میں مسلمان پر ظلم و ستم بازار گرم ہے.
وہ مومن ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم یہ ہمارے علم کی ایک کمی ہوتی ہے، ہم پھر سے ہوتے مایوس ہو جاتے ہیں، یار ہم مسلمانوں کیسا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جس نے جرم کیا غزوہ احد کے اوپر، غزوہ احد میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اللہ کے نبی ساتھ تھے، صرف ایک غلطی کی، اب ہمیں اس درے کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کتنی قیمت 80 اپنے مسلمانوں کو شہید کرانا پڑ گیا، کتنی بڑی قربانی دینی پڑ گئی۔ یعنی جو آج یہی ہو رہا ہے نا کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات زندگی کے، ہمارے ہر چیز اللہ کی مخالفت پہ چلی جا رہی ہے، اللہ کی نبی مخالفت چلی، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ اللہ ظاہر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، ان پہ جبر ہو رہا ہے، ان پہ ظلم و ستم کے بازار گرم کریں، ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، یہ بڑا بہت مسئلہ ہے یار۔ جو عام لوگ ہیں نا محفل میں بیٹھ کے بات کرتے کہتے ہیں یار کیوں مسلمان ظلم، اسی کلمہ پڑھنے ہیں، اسی کے اللہ ساڈے نال ہے، قرآن ساڈے کول ہے، وہ پھر سانو مار پڑتی پئی، کیوں مار پڑ رہی ہے؟ وہ ہر محفل میں بات ہوتی ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اجرموا، انہوں نے جرم کیا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر دی، اللہ کے حکموں کو مانا نہیں، پھر اللہ کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کرام پہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی غلطی پہ اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، تم کیا کرتے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، کہاں کہاں پہ جا رہے ہو؟ اگر ہم غور و فکر کریں جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ دیکھو کیا کرتے ہیں، ان کے معاملہ کیسے ہیں، دین سے کتنی دور ہیں، وہ صرف مسلمان ہیں نام کے، ٹھیک ہے ہمدردیاں، خیر خوائیاں، دعائیں، ہمدردی ان کے ساتھ ہیں، اللہ پر ان کی مدد فرمائے، لیکن ان کو بھی اپنا سوچنا چاہیے معاملات کو، ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ تعلق کتنا کمزور ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور اٹھاتا ہے بادلوں کو، یہ اللہ پھر اپنی ذات، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے، اللہ اپنی بھی شان، اپنا مقام بات بھی بتاتے ہیں کہ میں اللہ، میں مالک، میں خالق، میرے سے ڈرنا ہے، میرے آگے تم نے حاضر ہونا ہے، کوئی یہ کام کرنے والا نہیں ہے تمہارے اندر، کوئی شخص جتنی بھی اس کی طاقت ہے، جہاں سے اس کو مرتبہ ہے، رتبہ ہے، تم جس کو جو مرضی مرتبہ دے دو، جو مرضی رتبہ دے دو، بیٹا کہہ دو اللہ کی، بیٹی کہہ دو اللہ کی، جو مرضی تم کہہ دو، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحاب، ہوائیں چلتی ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا نا، یسر الریاح، ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحاب، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فتثیر یہ اٹھانا، اوپر لے کے جانا، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان پہ، بادل اڑتے ہیں پھر آسمان میں پھیلا دیتا ہے، یہ نہیں ایک جگہ کٹھے ہو جاتے ہیں، کٹھے ہوں اور ایک جگہ یکدم بارش پڑ جائے، یعنی بادل کٹھے ہوئے، اٹھے کٹھے ہوئے، بارش بار گئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ایسا کیا ہی نہیں، پر وہ پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، اور جس پہ چاہتا ہے بڑے بندوں پہ اس کی رحمت ہوتی ہے، جہاں پہ جاتا ہے بادل پھیل جاتے ہیں، جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بادل پھیل جاتے ہیں، اپنا بارش برستی ہے زمین کے اوپر، اور جہاں جہاں انسان کی ضرورت ہوتی ہے برستی ہے بارش، جیسے وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، وہ آدمی کا، اس نے بادل میں آواز سنی کہ فلاں وہ آدمی کی کھیتی پہ جا کے سراب کر دو، بادل نکلے، وہ کہتا ہے اللہ نام ہی آسمانوں سے نکلا، وہ بادل آئے، ایک جگہ برسے، وہ ایک نالی تھی جہاں سے پانی نکلتا لے کر ساتھ چلتا چلا گیا، اس آدمی کے کھیت میں پہنچا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے، کہتا ہے میں نے تیرا نام بادلوں نے سنا، اللہ نے کہا، بادل حکم دیا، کیسے لوگ تھے جن کا نام اللہ لیتا ہے، جیسے صحابہ کرام اکثر رو پڑتے تھے، جیسے ابی بن کعب سے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابی بن کعب سے آپ ان کو قرآن سنائیں، یا اللہ میرا نام لیا، ہاں تو اللہ ابی بن کعب رونے لگ پڑے کہ اللہ میرا نام لیا، اتنی محبت، اللہ نے ان کا نام لیا کہ اس بادلوں جاؤ اس بندے کی کھیتی کو سراب کر دو، یہ کون تھے؟ وہی تھے نا جو اللہ کے حکام کی پابندی کا، آگے پڑھے اس نے کیا کیا تھا، یعنی اللہ کے حکموں کو مانتے تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی تھی، ان کی بات بادل بھی مانتے تھے، باتیں بھی تھے۔ مجھے یاد آ گیا ہمارے محمد صاحب شیخ پوری صاحب، وہ بتلاتے ہیں کہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ادھر کہیں پہ گیا ہوا تھا، تو کہتے میں بیان کرتے کرتے تو بارش آ گئی، کہتا میں نے کہا لوگ اٹھنے لگے، تو میں نے کہا بیٹھو بادل ادھر نہیں برسے گا، بادل ادھر، بادل کہتا بڑا گہرا بادل، میں نے کہا بادل ادھر نہیں برسے گا، بادل یہاں چلا جائے گا، کہتے میں نے جدھر اشارہ کیا نا انگلی کا، بادل ادھر چلا گیا، میں نے بیان کیا، بارش ادھر نہیں ہوئی، بارش اگلے دن جا کے ہوگا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اشارہ کیا بادل چلا گیا، تو وہ کہتے ہیں میں نے تقریر ختم کی، میں جا کر واپس نکلنا تھا، میں جا کر ٹرین میں بیٹھا،
کہتا 2 میاں بیوی آئے آ کے میرے پیری پہ گئے, بابا جی ایک منڈا دے دیو. بابا جی کہندے میں گیا کتھوں منڈا دینا, اور نہیں بابا جی اسی طرح دیکھیا راتی تسی تقریر کرتے پے سی بدل آئے تسی کیا بدل ادھر جا بدل بارش نہیں ہوگی بدل نہیں ہونے بدل ادھر جا کے برسن گے وہ تہاڈے حکم تے بدل ماندے میں ایک منڈا دے دو. کہندے میں بڑا کماں نہیں تو منڈا تیرے کو لے کے تسی منڈا دو کہ منڈا تیرے کو لے کے جانا. یعنی یہ باتیں ہمارے بزرگ اس طرح کے ہیں. اگر ہم نے کسی کو ماننا ہوتا کسی کی قبروں کا طواف کرنا ہوتا کسی کو اپنا بڑا ہم ان کو بناتے زندہ موزے ان کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوئے, لیکن نہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ نے ان کے جو بھی قانون کی عزت دی ان کو اللہ نے مقام دیا وہ اللہ کے ہیں ان کا مرتبہ ہے ان کا مقام ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان کی موقع فرمائے. یقیناً وہ اللہ کے نیک بندے تھے. یعنی مقصد بتانے کا یہ بادل بھی لوگوں کے حکام کی پابندی کا بد مرتا ہے زمین بھی خوش ہوتی ہے انسان بھی خوش ہوتے ہیں اور جو چرند بھی وہی خوش ہوتے ہیں کہ بد مر گیا جان چھٹی سے. اور جب نیک مرتا ہے نا تو پھر آسمان بھی اور زمین بھی اور یہ نزدیک وہ بھی روتی ہیں یعنی ایک اچھا بندہ میرے پاس سے چلا گیا. یعنی اچھے بندے کی ساتھ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں وہی ذکر کیا جا رہا ہے. اور اذا ہم یستبشرون تب وہ خوش ہوتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب شریعت لے کر آئے جو دین لے کر آئے وہ ایک رحمت تھا وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. جنہوں نے اس کو قبول کر لیا اس پہ عمل کر لیا ان کے لیے وہ بادل کی طرح اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں. جنہوں نے اس نعمت کو اس بارش کو قبول نہ کیا قرآن کو آپ کی فرمان کو ان کے لیے ذلت ہے رسوائی ہے وہی ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اور بلا شبہ تھے اس سے پہلے ان کو امید نہیں تھی بارش ہوگی. یعنی وہ دیکھتے تھے بارش آثار نظر نہیں آ رہے بارش کے. کیا مطلب ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ سے جب ان کا معاملہ تھا کیسے قتل و غارت تھی ہر طرف ظلمہ کا بازار گرم تھا. انہیں امید نہ تھی کہ یہ جو بازار گرم ہے ظلم کا اور یہ بچیوں کو زندہ درگو کر دینا اور جس کی طاقت ہے اس کا نام چلتا تھا ان کو امید نہ تھی کہ یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب اللہ کے نبی آئے پھر کیا ہوا وہ وہی ہو گیا کہ ہر چیز ختم ہو گیا. اللہ ہمارے لمبلسین وہ مایوس تھے ظلم دے دے کر ستم دے دے کر مایوس تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ظلم کیسے ختم ہو سکتا ہے وہ ان کو امید ہی کوئی نہ تھی. فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا. بس دیکھیے طرف آثار کہتے ہیں نشانی کو جب انسان گزر جاتا ہے پیچھے چیز نشان رہ جاتا ہے اللہ کی رحمت کی نشانی کو دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ بارش کے بعد اللہ کیا کا اگتا ہے کیا کا نکلتا ہے. دیکھو کیف یحیی الارض بعد موتہا کیسا اللہ زمین مردہ زمین کو پیدا کرتا ہے. اللہ کی شان ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بارش برستی ہے تو کھیتی وہ دانے اور ہریالی نکل آتی ہے جیسے میں نے بتایا تھا وہ مینڈک بھی نکلنے لگ پڑتے ہیں ٹاٹر شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیا کیا اشرا نکل آتے ہیں. وہ کہاں سے نکلتے ہیں زمین تو بنجر ہے زمین تو غیر باد ہے بارش ہوتی ہے ساتھ وہ ہر چیز نکل آتی ہے. اللہ کی کیسی شان ہے مردہ زمین سے اللہ سب کو نکال دیتا ہے. فرمایا ان ذالک لمحیی الموتى اسی طرح قیامت کے دن اللہ تم کو اٹھائے گا. تم کہتے ہو کیسے اٹھایا جائے گا وہ آتے تھے نا لے کر ہڈیاں اے محمد جو مٹی ہڈی جو یہ چورا ہوگی کیسے اللہ اٹھائے گا. فرمایا ان ذالک اللہ مثالیں دے کے بیان کرتا ہے جو اس زمین سر کوئی کر سکتا ہے وہ قیامت تم کو اٹھائے گا قیامت کے دن اپنے حضور پیش کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ تو قدرت رکھتا ہے. تمہاری ذات تمہارے ہر چیز تمہارے سامنے ہے وہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی کوئی چیز اس پہ مشکل نہیں ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں جو اس کی شان کے جو جیسے شان شیان ہے ویسے وہ کام کرتا ہے. ہمارا کیا کام ہے حکم ماننا اس کی تابعداری کرنا اسی میں خیر ہے اس میں فلاح ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے من قبلک آپ سے پہلے رسولاً کئی رسول الی قومہم ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم پس وہ رسول آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل کے ساتھ فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا من الذین اجرموا
مجرم لوگوں سے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور ہم پہ لازم ہے یہ ہم پہ لازم ہے نصر المؤمنین نصر المومنین مومنوں کی مدد کرنا مومنوں کی مدد کرنا اللہ الذی اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے یرسل الریاح یرسل الریاح وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو فتثیر فتثیر بس وہ اٹھاتی ہیں پس وہ اٹھاتی ہیں سحابا سحاباً بادلوں کو بادلوں کو فیبسطوہ فیبسطہ بس وہ ان کو پھیلا دیتا ہے پس وہ ان کو پھیلا دیتا ہے السمائی فی السماء آسمان میں آسمان میں کیف یشاء کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ وَيَجْعَلُهُ اور وہ کر دیتا ہے اس کو اور وہ کر دیتا ہے اس کو کسفن کسافن ٹکڑے 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 فَتَرَ الْوَدْقَ فَتَرَ الْوَدْقَ بس آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرے پس آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرے یخرج وہ یخرجو نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں من خلالہ من خلالہ اس کے درمیان سے اس کے درمیان سے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ بس وہ پہنچا دیتا ہے اس بارش کو پس وہ پہنچا دیتا ہے اس بارش کو مَن يَشَاءُ من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہ من عبادہ اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں میں سے اذا ہم یستبشرون اذا ہم یستبشرون تب وہ خوش ہو جاتے ہیں تب وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن كَانُوا وَإِن قَانُوا اور یقیناً وہ تھے اور یقیناً وہ تھے من قبل من قبل پہلے اس سے پہلے اس سے ان ينزل علیہم ان ينزل علیہم یہ کہ ان پر بارش ہوتی یہ کہ ان پر بارش ہوتی من قبلہ من قبلہ اس سے پہلے اس سے پہلے لمبلسین لمبلسین نا امید ہو رہے ہوتے ہیں نا امید ہو رہے ہوتے ہیں فانظر فانظر بس آپ دیکھیے پس آپ دیکھیے الی آثار رحمت اللہ الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف کیف یحیی الارض کیف یحیی الارض کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کے مردہ ہونے کے بعد ان ذالک ان ذالک یقیناً ایسے ہی یقیناً ایسے ہی لمحیی الموتى لمحیی الموتى البتہ وہ زندہ کرے گا وہ مردوں کو البتہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو وهو على كل شيء قدیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جزاک اللہ خیر